واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 52 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، آخر وہ دن آ گیا جس دن نواسا شاہ کو مندر جانا تھا۔ مندر کے دروازے پر پنڈت نے پھولوں کے لمبے لمبے ہار لٹکا رکھے تھے۔ مندر کے ایک کمرے کو عروسی کے کمرے کے طور پر سجایا گیا تھا۔ اندر ایسی خوشبو چھڑکا رکھی تھی جو نشے کی سی کیفیت طاری کر رہی تھی۔ پھل اور میوے قرینے سے کمرے میں رکھے گئے تھے۔ چار خوبصورت نو عمر حسین دوشیزائیں جو نیم عریاں تھی کھڑی تھی۔ نواسا شاہ کمرے میں داخل ہوا تو لڑکیوں نے خوشنما پھولوں کی ٹوکریاں اٹھائیں اور نواسا شاہ کے قدموں میں پھول بکھیرنے شروع کر دیے۔ ان لڑکیوں کے بال کھلے ہوئے اور ان کے عریاں کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ جب وہ ذرا جھک کر پھول نچھاور کرتی تو ان کے جسم لہراتے۔ ان کے لباس عام لڑکیوں سے مختلف تھے، اس لیے وہ کسی اور ہی دیش کی معلوم ہوتی تھی۔ ان کے لبوں پر بہت ہی دل فریب تبسم تھا۔ ناظرین، نواسا شاہ کی نظریں ان لڑکیوں میں الجھ کر رہ گئی۔ پنڈت نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ راجوں مہاراجوں کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ پنڈت نے اس راجکمار کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کا بھرپور انتظام کر رکھا تھا۔ فرشی دری بچھی ہوئی تھی اور اس پر مخمل کی چادریں بچھا رکھی تھیں۔ گول تکیے رکھے ہوئے تھے، ان کے غلاف بھی مخمل کے تھے۔ الغرض اس کمرے میں وہ تمام ساز و سامان اور سجاوٹ تھی جو راجوں مہاراجوں کے کمروں میں ہوا کرتی ہیں۔ نواسا شاہ ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی نے جھک کر اس کے پاؤں پر عطر چھڑکا اور ساتھ ہی لڑکی نے نواسا شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور ایک دل فریب تبسم چہرے پر سجا لیا۔ اس تبسم نے نواسا شاہ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، نواسا شاہ نے اپنے جذبات کے سمندر میں شدید قسم کا جھٹکا محسوس کیا۔ دوسری لڑکیوں نے اس کے آگے پھولوں کی تشتریاں رکھی۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور کو تو معلوم ہے کہ مندر میں ماंس نہیں آ سکتا، آپ کے لیے گوشت کا انتظام بھی کر دیتے تو آپ اسے ہاتھ نہ لگاتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی طرح کا ذبح کیا ہوا نہ ہوتا۔ آپ ہمارے ہاتھ کا پکا ہوا قبول بھی نہ کر، اس لیے یہ پھل حاضر ہے۔ نواسا شاہ نے کہا کہ آپ نے جو حاضر کیا ہے مجھے اس کی توقع نہ تھی، اور اس نے مسکرا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اس کے پاؤں پر عطر چھڑکا تھا۔ نواسا شاہ کے میزبانوں میں ایک تو پنڈت تھا، دوسرے وہ 6 آدمی تھے جو لاہور سے اسے اغوا کرنے آئے تھے۔ وہ معزز اور رئیس ہندوؤں کے روپ میں تھے۔ ان کے علاوہ 2 اور ہندو تھے جو بیرا کے بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ سب نواسا شاہ کے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ کمروں میں تاروں کا ترنم آہستہ آہستہ ابھرنے لگا۔ نواسا شاہ نے چونک کر دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی پیانو پر انگلیاں پھیر رہی تھی، ساتھ ہی اس نے اپنی زبان سے نغمہ گنگنانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں سوز تھا، وہ گنگنا رہی تھی۔ نواسا شاہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر سحر طاری ہونے لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خمار نظر آنے لگا تھا۔ لڑکی کی آواز آہستہ آہستہ جس طرح ابھری تھی اسی طرح آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی۔ نواسا شاہ کی نظریں لڑکی سے ہٹ نہ سکی۔ پنڈت نے نہایت عاجزی سے کہا کہ ہم نے آپ کو یہاں پر کوئی شکایت سنانے کے لیے مدعو نہیں کیا، ہم اپنے طریقے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ ہمیں اپنا وفادار سمجھیں۔ ناظرین، نواسا شاہ نے کہا کہ آپ کا انداز بہت حسین ہے، اس کا لہجہ اب ایک مسلمان امیر کا نہیں بلکہ ایک راجکمار کا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا یہ لڑکی اسی قسم کا ایک اور گانا سنا سکتی ہے؟ یہ گانے والی لڑکی ایک گانے والی پیشہ ور عورت کی بیٹی تھی، مگر نواسا شاہ کو بتایا گیا کہ یہ ایک شریف گھرانے کی عزت دار لڑکی ہے اور مندر کی داسی ہے اور زیادہ تر بھجن گاتی ہے۔ ناظرین، لڑکی نے ساز کے ساتھ ایک اور گانا شروع کر دیا۔ لڑکی کے گانے میں کوئی غیر معمولی کمال نہیں تھا۔ پنڈت نے ماحول ہی ایسا طلسماتی بنا رکھا تھا کہ بھدی آواز بھی سریلی لگتی تھی۔ نواسا شاہ ایسا محصور ہوا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ پنڈت کے سوا باقی سب میزبان کمرے سے باہر نکل چکے ہیں۔ لڑکی کی آواز خاموش ہوئی تو نواسا شاہ ترنم کی دنیا میں کھویا رہا۔ پھر اچانک بیدار ہوا تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ باقی سب کہاں گئے؟ پنڈت نے کہا کہ وہ
وہ آپ کی اس کیفیت میں مخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں اشارے سے اٹھا کر باہر بھیج دیا۔ پنڈت نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا تو باقی لڑکیاں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نواسا شاہ نے پوچھا یہ سب کیوں چلی گئیں؟ پنڈت نے کہا کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ رنگ آلاب سب حرام ہے۔ میں نے انہیں کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں انہیں دوبارہ بلا لیتا ہوں۔ نواسا شاہ نے کہا کہ نہیں نہیں، مسلمانوں کے نزدیک گانا حرام ہے۔ پنڈت نے کہا حضور اگر بات بری لگی تو معاف کر دینا، آپ نے دل سے نہیں کہا تھا کہ یہ سب حرام ہے۔ اپنے دل پر جبر مت کیجیے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، انسانوں کے دلوں کی بات ان کی آنکھوں سے پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا، بہت اچھا کیا۔ آپ کو اسلام کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ جوان ہیں، اپنے دل پر ظلم مت کیجیے ورنہ آپ کا دل ان پابندیوں کی وجہ سے باغی ہو جائے گا اور آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اپنی عادتوں اور فطرت کو آہستہ آہستہ بدلیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شراب کو یکدم ترک کر دیں اور وہ عیش و عشرت جو آپ کو بچپن سے ملی؟ ناظرین، نواسا شاہ پنڈت کی حسین اور فریب شدہ باتوں میں آ گیا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے بے ساختہ پنڈت سے کہا کہ آپ کی باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں، آپ صاف بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ پنڈت نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب انتظام میں نے آپ کے لیے کیا ہے تاکہ آپ کو راضی کر سکوں، اور آپ کو اس کی ضرورت ہے اور آپ کی یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے، لیکن چوری چھپے کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ اس بات کا کسی کو پتہ چلے کہ آپ نے مندر میں اپنی محل کی گزری ہوئی راتوں کو تازہ کیا ہے۔ آپ کو سلطان نے جو رتبہ دیا ہے مجھے اس پر فخر ہے۔ میں آپ کی پردہ پوشی کروں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا اور آپ کی جذباتی ضرورت کو پورا بھی کرتا رہوں گا، اور آپ کو جو مسلمانوں کی طرف سے نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے اس میں بھی کوتاہی نہ ہو سکے۔ پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے ذہن سے عیش و عشرت کو نکالتے چلے جائیں۔ ناظرین، نواسا شاہ ایک بھرپور نوجوان تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی تو وہ اپنے راج محل کی عیاشیوں سے باہر نکلا تھا جنہیں ہندو مت میں جائز سمجھا جاتا ہے۔ اس نے مسلمان ہو کر اپنا دل مار لیا تھا۔ مولوی سعید اور دوسرے حکومتی ارکان نے اسے اسلامی سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا، اس لیے وہ نئی زندگی اور نئے مذہب کو دل و جان سے قبول کر چکا تھا اور اس نے اپنے فرائض بھی سر انجام دینے شروع کر دیے تھے۔ مگر پنڈت نے اس کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے نہایت ہوشیاری اور گھاگ پن اور مکاری سے اس کے اندر کے راجکمار کو بیدار کر دیا تھا۔ اس لیے نواسا شاہ نے اتنی حسین دوشیزائیں اور ان کے دل فریب تبسم کو دیکھا تو وہ ڈگمگانے لگا۔ ناظرین، نواسا شاہ نے کہا کہ اگر میرے ماتحت حاکموں کو پتہ چل گیا تو ان کے دلوں سے میرا اعتماد ختم ہو جائے گا اور وہ مجھ پر الزام عائد کریں گے کہ میں ہندوؤں سے مل گیا ہوں۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ پنڈت نے اسے اپنی زنجیروں اور جال میں اور مضبوطی سے جکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کو ذمہ داریوں سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا اور میں آپ کو اسلام سے بھی منحرف نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسلمان عمرہ بھی چوری چھپے عیاشی کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی ایک بیوی ہو، انہوں نے 3 4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ بیویاں بدلتے بھی رہتے ہیں، جو پرانی ہو جاتی ہے اس کی جگہ نئی لے آتے ہیں۔ نواسا شاہ کے چہرے پر رونق آتی جا رہی تھی۔ پنڈت نے نہایت ہوشیاری سے ایک اور زہر میں بجھا ہوا تیر چلایا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے ماتحت حاکموں کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ ان کے گھروں میں جھانک کر تو دیکھیں، وہ اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لائے اور یہاں ان کی راتیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ وہ شراب بھی پیتے ہیں اور صبح جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو پکے مسلمان ہوتے ہیں۔ ناظرین، نواسا شاہ نے کہا کہ میں انہیں عیاشی سے روک سکتا ہوں کیونکہ مجھے سلطان محمود نے کہا تھا کہ کسی بھی مسلمان کو عیاشی میں نہ پڑنے دینا، کسی حاکم کا گناہ معاف نہ کرنا۔ پنڈت نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو
آپ سازش کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ لوگ آپ پر ایسے ایسے الزامات عائد کریں گے کہ سلطان محمود بھی چکرا جائے گا اور آپ کو اس جرم میں جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا کہ آپ نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ اندر سے ہندو رہ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ آپ نو عمر ہیں اور انسانی فطرت کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ انسان اپنے نفس کا غلام ہے، اگر اس کی نفسی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اپنے روزمرہ کے فرائض کو صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے آپ اپنے اوپر جبر مت کیجئے، مجھے اپنا مخلص دوست پائیں گے۔ ناظرین، نواسا شاہ نے کہا کہ اب میں یہاں آیا ہوا تو ہوں۔ پنڈت نے کہا کہ اب نہیں، کیونکہ باہر آپ کے محافظ کھڑے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک دو جاسوس بھی موجود ہو۔ میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے دوں گا، اس لیے آج آپ چلے جائیں۔ کل رات آپ اس طرح یہاں آئے کہ کوئی بھی آپ کو محل سے نکلتے اور یہاں آتے ہوئے نہ دیکھے۔ آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہاں سے آپ کو بخیریت واپس لے جانا میرا کام ہوگا۔ ناظرین، نواسا شاہ نے کہا کیا یہ لڑکیاں موجود ہوں گی؟ میں یہ گانا سننا چاہتا ہوں۔ پنڈت نے کہا کہ آپ آئیں گے تو انہیں حاضر کر دیا جائے گا اور شراب وہ پیش کروں گا جس کی بو نہیں ہوتی۔ یہ شراب راجہ بجی رائے کی قنوج سے آیا کرتی تھی۔ ناظرین، نواسا شاہ نے کہا کہ میں کل رات ضرور آؤں گا۔ نواسا شاہ واپس چلا گیا۔ پنڈت نے ان 6 آدمیوں سے جا کر کہا کہ وہ ضرور آئے گا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس جال میں سے نہیں نکل سکے۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، کچھ پڑھا کچھ دیکھا ہے۔ نیکی اور بدی کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے، انسان اس پر چلتا رہتا ہے، اسے گناہ کی دعوت اور رنگینی نہ ملے تو وہ اس پر چلتا رہتا ہے اور نہ ہی اس کا پاؤں پھسلتا ہے۔ اگر پھسلے گا بھی تو نیکی کی طرف گرے گا، اگر حسین اشتعال اور رنگینی مل جائے تو اسے گناہ کی طرف گرا لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ہم اسی حربے سے گرا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ انہیں جیتی جاگتی عورت دے دی جائے۔ عورت کے صرف حسین تصور سے ہی انہیں گمراہ کیا جا سکتا ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ میں ان والدین کی پوجا کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنی جوان بیٹیاں مندر میں بھیج دی، اپنے دھرم اور ملک کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ جو کام ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کر سکتی ہے وہ پورا لشکر نہیں کر سکتا۔ سکھ پال جوان ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس جادو سے بچ نہیں سکے گا جو میں نے اس کے لیے تخلیق کیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے اس کے کمرے میں جو خوشبو چھوڑی تھی وہ انسانی جذبات کو ابھارتی ہے۔ لڑکیوں نے اپنا اثر پیدا کیا اور اس اثر کو میں نے اپنی باتوں سے مکمل کیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے سارے مسلمان حاکم عیش و عشرت کرتے ہیں، ان کی راتیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ گزرتی ہیں، گو یہ بات غلط ہے، مگر سکھ پال کو راغب کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولنا ضروری تھا۔ ناظرین، پنڈت نے کہا کہ عمارت میں میرے جاسوس موجود ہیں جو وہاں چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ سلطان محمود نے عیاشی کے مرتکب حاکموں کے لیے عمر بھر کی سزا مقرر کر رکھی ہے۔ سلطان نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ جہاں بھی کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو اسے اطلاع مل جاتی ہے۔ میں سچ کہوں تو حقیقت یہ ہے کہ آج کل مسلمان حکمرانوں پر صرف مذہبی غلبہ غالب ہے، اس لیے انہوں نے بہت بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ مسلمانوں نے ملتان میں قرامتیوں کو ختم کر کے ہندوستان میں اسلام کو پاک کر دیا ہے۔ مسلمانوں نے راجہ بجی رائے جیسے کٹر ہندو اور جابر جنگجو کو ایسی شکست دی کہ اس نے اپنی تلوار اپنے ہی پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی۔ اسے مسلمان خدائی معجزہ کہتے ہیں اور یہ بھی ایک معجزہ ہے جسے ہم دھرم اور مسلمان ایمان کہتے ہیں۔ اگر مضبوط ہو تو معجزے رونما ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے، ان کے جو یہاں بیرا میں حاکم ہیں وہ عیش و عشرت نہیں کرتے، لیکن میں نے جھوٹ بول کر سکھ پال کو مسلمانوں کی تصویر دکھائی ہے، اس سے یہ نوجوان مکمل طور پر میرے قبضے میں آ گیا ہے۔ آپ مسلمان حاکموں کو بھی ایسے ہی اپنے جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ ایک ہندو نے کہا، پنڈت نے کہا کہ میں ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ ہماری ہندو لڑکیوں کو بھگوان نے حسن بھی دیا ہے اور جذبہ بھی۔ مسلمانوں کو
کو اس حسن سے ہی گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور میں نے ایک خطرناک منصوبہ بندی کر لی ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسم نمبر 12 دیکھنا مت بھولیے۔